احساس اگر نہیں ہے تو وہ مومن بھی نہیں ہے۔ احساس، آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم فلسطین کے بارے میں، غزہ کے ان نہتے بچوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، ہم نہ جا سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، ارے مدد بھیجنے والوں کی مدد تک نہیں جاتی، ہم یہاں کیا کریں؟ ایک دولت ہے وہی حساس جس کو کہتے ہیں۔ احساس جس مومن کے دل میں آئے تمہیں اندازہ نہیں، یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے، عرش الہی کو ہلا دیتی ہے مومن کا احساس کا درد۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کرتے، آپ کو اندازہ ہے ہمیں احساس ہی تو اسلام نے سکھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں اگر احساس نہیں، جہاں صحابہ کو حضور نے یہ تعلیم دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ایک مہمان آئے حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر فاقہ ہے۔ حضور نے صحابہ سے کہا کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں۔ ان کو خود کو خبر نہیں ہے گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں، مہمان کو لے کر چل پڑے۔ جب گھر آئے بیوی سے کہا رسول اللہ کے مہمان گھر آئے ہیں۔ بیوی نے کہا آپ نے پوچھا کچھ نہیں، گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، میں ہوں آپ ہیں اور بچے ہیں، 2 بچے ہیں ان کے۔ بیوی نے یہ کہا تو آپ گھبرائے، کہا ایک آدمی کا کھانا ہے، مہمان گھر پر آیا ہے۔ اور خاتون بھی کیسی ہے، صحابیہ ہے، کہتی ہیں گھبرائیے مت، اللہ کے رسول کے مہمان آئے، میں بچوں کو تھپک کر کے سلا دوں گی، آج کی رات وہ نہیں کھائیں گے، رسول اللہ کے مہمان گھر پر ہیں۔ اور اس کے بعد خاتون کہتی ہیں جب میں دسترخوان پر کھانا لا کر کے رکھوں گی، چراغ آپ پھونک کر کے بجھا دینا، اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا، مہمان کھاتا رہے گا، آپ کھانا نہیں بس منہ چباتے رہنا، اس کے سامنے بیٹھ کر اندھیرے میں مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا، میں اور آپ ایسے ہی صبر کر لیں گے، اللہ کے رسول کے مہمان کو تو کھلائیں گے۔ یہ صحابہ کا تھا معاشرہ، مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا، بچوں کو تھپک کر سلایا، جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا اور کھانا رکھا، مہمان سے کہا کھاؤ، مہمان نے کہا آپ بھی کھائیے، کہا ہم بھی کھا رہے ہیں، اور خالی سوکھا منہ چباتے رہ گئے، اور مہمان اس اندازے میں کہ سب کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور سویا۔ صبح اٹھنے سے پہلے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے صحابی نے جو سلوک کیا ہے، پورے آسمان کے ملائکہ میں اس کا چرچا چل رہا ہے، اس کا چرچا فرشتوں کے درمیان چل رہا ہے۔ یہ تھا میرے نبی کا معاشرہ، احساس، کسی ایک کے لیے اپنا پورا نچھاور کر دینا۔ جنگ موتا کے درمیان ایک پانی کی کھٹوری پر 3 لوگوں نے جان دے دی تھی، یہ بھی واقعات مشہور ہیں۔ ایک بکری کے گوشت کا بھنا ہوا سرا کسی کے گھر میں آ جائے، صحابی اپنے پڑوس میں بھیجتے رہے، اور وہ پورے مدینے میں گھومتا تھا، ہر صحابی یہ خیال کرتا شاید میرا پڑوسی بھوکا ہے۔ یہ معاشرہ میرے نبی کا بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، جب آپ رات کے وقت تنہا نکل پڑتے تھے اپنے خادم کے ساتھ مدینے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، اپنے ایک خادم کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے کراہنے کی آواز آئی، ایک عورت کے رونے کی آواز آئی، رک گئے، اور آپ کے چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا، امامہ شریف اور نقاب جس طرح سے عربوں کا رواج ہوتا۔ اس گھر کے باہر کھڑے رہے، کھٹکھٹایا تو ایک شوہر، اس کا شوہر باہر آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ مرد نے کہا میری بیوی کے ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے، حاملہ تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور وہ درد زہ سے تڑپ رہی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے عورت کوئی نہیں ہے، کوئی عورت قریب میں نہیں ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہے وقت کا، جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں، دوڑ کر اپنے گھر گئے، اپنی بیوی اور اپنی بہو کو بھیجا، جاؤ فلاں گھر میں ایک بچی کی ولادت، ایک عورت درد زہ میں ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ رات بھر امیر المومنین اپنی عورت اور اپنی بہو کو اس گھر پر بھیجتے ہیں،
اور خود آ کر کے باہر انتظار کرتے بیٹھے ہوئے، اس کے شوہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور گھر سے کچھ کھانا پکا کر لا رہے ہیں، اور وہ مزے سے کھاتا رہا ہے۔ نہ اس شوہر کو معلوم ہے، نہ اس کی بیوی کو معلوم ہے کہ ان کے گھر کی یہ عیادت کرنے والا وقت کا خلیفہ ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ صبح بچے کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت عمر ایسی خوشیاں بانٹ رہے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی۔ اور جب آپ نے مبارکبادیاں دی اور گھر واپس چلے گئے تو بعد میں محلے والوں نے کہا رات بھر تیرے گھر میں جو عورتیں تیمارداری کر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں، امیر المومنین کی بیوی تھی، امیر المومنین کی بہو تھی۔ یہ احساس تھا ایک عورت کے درد کی آواز آئے تو خلیفہ بے چین ہو جاتا۔ آج فلسطین سے اٹھنے والی آوازوں سے کسی کی نیند پر فرق نہیں پڑتا، کسی کی نیند خراب نہیں ہوتی۔ وقت کے عیاش حکمران، ظالم حکمران اپنی کرسیوں پر ویسے ہی مزے لے رہے ہیں، بلکہ بسا اوقات ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی اور بچیوں کی جھنجھوڑنے والی آواز ان کی کرسیوں کو کیوں نہیں ہلاتی۔ یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچوں کو جو آج مار دیا گیا ہے، یہ سورہ تکویر کی آیتیں بتا رہی ہیں، یہ قیامت کے دن بچیاں اٹھائی جائیں گی اور رب تعالیٰ سے پوچھیں گی مولا مجھے بتا کس جرم میں مجھے مارا گیا تھا، میرا گناہ کیا تھا جو مجھے قتل کیا گیا۔ آج یورپ کے درندے اور اسرائیل کے جتنے ظالم ان کے قتل میں شریک ہیں وہ الگ قاتل ہیں، لیکن یہ چپی اور یہ خاموشی پوری دنیا کی یہ الگ قاتل ہے، یہ الگ قاتل ہے۔